نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحضرت الانفس الشح صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے لالچ کیا ہے اور اچھی اور بری لالچ کیا ہے، اور لالچ کے نقصانات کیا ہیں اور اچھی لالچ کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا لالچ کا مطلب کیا ہے۔ لالچ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی زیادہ تمنا کرنا۔ لالچ کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے اچھی لالچ اور دوسری ہوتی ہے بری لالچ۔ اچھی لالچ علم کی ہو یا کسی کی خدمت کرنے کی ہو یا کوئی نیک کام کرنے کی ہو تو وہ اچھی بات ہے، اچھی لالچ ہونی چاہیے ہر انسان کے اندر، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 128 کا کچھ حصہ پارہ نمبر 5، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ لالچ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ہم نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ اچھی لالچ کو اپنانا ہے اور بری لالچ سے دور ہونا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9 کا کچھ حصہ پارہ نمبر 28، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، واضح فرما دیا، اور جو کسی کو انسان کو اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو، اپنی حاجت ہو، اگرچہ خود حاجت ہو، اور وہی لوگ اپنے نفس کو لالچ سے بچا لیا جائے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جن کو ضرورت بھی ہو زیادہ چیز کی اور وہ قناعت تھوڑی چیز پہ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نفس کو لالچ سے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، بلکہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لالچی انسان ظالم سے زیادہ دھوکے باز ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو جو انسان لالچ کرنے والا ہو وہ ظالم سے زیادہ دھوکے باز ہے، کیونکہ وہ اس کو لالچ کے حوالے سے کسی کو کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ چیز حاصل کرنے کے لیے کسی کو کوئی بھی نقصان دے سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لالچ سے بچیں اور اپنے قناعت پہ راضی رہیں، خوش رہیں۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں اللہ پاک نے دی ہے ہم اسی چیز پہ راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قناعت میں عزت ہے اور لالچ میں ذلت ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں فرما دیا قناعت جو چیز آپ کو دی گئی ہے تھوڑی چیز پہ آپ راضی ہو جائیں اس پہ آپ کو عزت ملے گی، اگر آپ لالچی بن جائیں گے تو لالچ میں ذلت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پچھلی قوموں کو لالچ ہی نے ہلاکت میں ڈالا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا لالچ سے بچتے رہو، کیونکہ جو پچھلی قومیں جو پہلے نبیوں کی امتیں گزر چکی ہیں ان کو لالچ کی وجہ سے لالچ نے ہلاکت میں ڈالا۔ لالچ نے انہیں آپ نے وضاحت فرمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دی، لالچ نے انہیں جھوٹ پر ابھارا تو وہ جھوٹ بولنے لگے۔ دوسرا وہ اس کو لالچ نے ظلم پر ابھارا، وہ ظلم کرنے لگے۔ تیسرا اس کو لالچ نے رشتہ داروں سے قطع تعلق رشتے توڑنے پہ ابھارا اور وہ رشتے توڑنے لگے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ لالچ کے احکامات بتائے، کیونکہ لالچ کے اتنے نقصانات ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کے پاس 2 وادیاں بھی ہوں سونے سے بھری ہوئی پھر بھی وہ تیسری کی تمنا ضرور کرے گا۔ انسان کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا لالچ اتنی زیادہ ہے، اگر کسی انسان کو 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہیں، 2 علاقے 2 وادیاں ہوں بڑی بڑی تو سونے کی بھری ہوئی ہوں پھر بھی وہ تیسری کی تمنا کرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ انسان کی یہ صورتحال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لالچ سے بچیں اور قناعت پہ خوش ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے وضاحت فرما دی ظلم کرنے سے بچو، ظلم کرنے سے اللہ سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمایا اور نفس کے لالچ سے بچو کیونکہ لالچ نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، لالچ نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا۔
اس سے معلوم یہ ہوا جو انسان لالچ کرے گا، اگر ہم لالچ کریں گے تو ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں، یہ ہم زیادہ کر سکیں گے، بلکہ ان میں پھنس جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ کا نبی نے فرمایا اپنے آپ کو لالچ سے بچاؤ، کیونکہ پہلی امتوں کے لوگوں نے ہلاک کر دیا لالچ کی وجہ سے۔ وہ ناحق لوگوں کو قتل کرتے اور حرام کام کرنے پر ابھارا لالچ نے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں۔ کافی دفعہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا جوان ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ ایک چیز یہ ہے زندہ رہنے کی خواہش، کیونکہ وہ کہتا ہے اب میں زندہ زیادہ عرصہ رہوں کہ مجھے موت نہ آئے۔ دوسری خواہش اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ کتنا بلکہ پیسوں کی خواہش، اس کو لالچ آ جاتی ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، پھر وہ نقصان کتنا کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، جو انسان لالچی بن جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا وہ نقصان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں کرتے جتنا لالچی انسان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کوئی بھیڑیے جو بھوکے ہوں وہ جانوروں میں آ کے، بھیڑوں میں آ کے یا بکریوں میں آ کے اتنا نقصان، اتنا تباہی نہیں مچاتے جتنا ایک لالچی انسان تباہی مچاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2383۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ ایک دن کسی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کو لالچ سے بچا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہتے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے صحابی رسول، آپ یہ دعا کس لیے مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جب مجھے میرے نفس کی لالچ سے محفوظ رکھا گیا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، اور نہ ہی میں اس قسم کے کوئی کام کیا ہے۔ وہ دعا فرما رہے تھے بار بار، اللہ تعالیٰ مجھے نفس کی لالچ سے بچا لے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں جس انسان کے اندر نفس کی لالچ آ جائے وہ ظلم بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے، اللہ معاف کرے زنا بھی کرتا ہے، وہ بہت زیادہ حرام کام کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ تفسیر طبری میں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی عمل ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی محبت فرمائے، پیار کرے اور اس کے بندے بھی پیار کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے جتنا دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ دیکھو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لالچ سے کیسے بچو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا اللہ پاک نے تجھے دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے پیار کرے گا اور تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا اور لوگوں کی جیبوں سے نظر رکھنا چھوڑ دے، یعنی کہ لالچ کرنا چھوڑ دے، لوگ بھی تیرے ساتھ پیار کریں گے اور راضی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بھی طریقہ سکھا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنا تجھے دیا ہے، رزق دیا ہے، جو چیز دی ہے اس پہ راضی ہو جا، اس کا شکر ادا کر، وہ اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہوگا اور پیار کرے گا۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا اور لوگوں کی جیبوں سے اپنی نظریں ہٹا لے، لوگوں سے لالچ کرنا چھوڑ دے، کسی پہ نظر نہ رکھ کے یہ مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں اس سے مانگ لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھ اور لوگ بھی تیرے ساتھ خوش ہوں گے اور راضی ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدتر وہ بندہ ہے جس کی رہنما لالچ ہو، بدتر وہ بندہ ہے جس کی خواہشات رائے حق سے بھٹکا دیں، اور بدتر وہ بندہ ہے جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں وضاحت فرما دی کہ بدتر انسان کون ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدتر وہ بندہ ہے جس کی رہنما لالچ ہو، اس کو رہنمائی لالچ ہی لے جائے کہ فلاں کام میں کروں، اس کا راستہ رہنمائی لالچ کرے کہ فلاں میں کروں گا، فلاں کام کروں گا تو مجھے اتنا یہ چیز ملے گی اور یہ چیز ملے گی اور میں اتنا کام کر لوں گا، اتنا کما لوں گا، اتنا میں اپنی دولت اکٹھی کر لوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بدتر وہ بندہ ہے جس کی خواہشات راہ حق سے بھٹکا دیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ خواہشات ہوتی ہیں میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بدتر بندہ ہے۔ تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا بدتر وہ بندہ ہے جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ اکبر۔ کافی لوگوں کو دیکھتے ہیں شوق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذلیل و خوار پریشان ہوتے ہیں ہر وقت، ان کے شوق وہ کہتے ہیں پوچھا جائے کیا کر رہے، وہ کہتے ہیں ہم شوق اپنے پورے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بدتر انسان ہے۔
یہ سنائے ترمذی شریف کتاب الصیغۃ القیامت حدیث نمبر 2456۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قناعت پسند ہو، اور بدترین شخص وہ ہے جو لالچی ہو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ بھی واضح فرما دیا، اور بہترین انسان کون ہے اور بدترین انسان کون ہے۔ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، بہترین انسان وہ ہے جو قناعت پہ خوش ہو اور راضی ہو، کیونکہ جو چیز اللہ پاک نے تھوڑی دی ہے تو اس پہ قناعت کرے، خوش رہے، اس پہ راضی رہے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا، بدترین شخص وہ ہے جو لالچی ہو۔ بدترین شخص ہے جو لالچ کرے، کسی سے غلط خیالات رکھے، یا یہ سوچے کہ میرے پاس اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے، زیادہ کی تمنا کرے، حد سے زیادہ غلط چیزوں کی۔ یہ فردوس الاخبار حدیث نمبر 2707۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور مال کا سوال کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال عنایت فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما دیا۔ اور کچھ دن کے بعد پھر میں نے سوال کیا جا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مال عنایت فرما دیا۔ اور تیسری دفعہ جب میں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے پھر بھی عنایت فرما دیا۔ کچھ دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کر فرمایا، اے حکیم بن حزام، جو آپ نے مال لیا ہے یقیناً یہ مال میٹھا اور شیریں ہے، یہ آپ کو واقعی اچھا لگے گا اور پیارا لگے گا، یہ بہتر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن اس کا پیٹ، یہ جو مانگنے والا جو لالچی انسان بن جاتا ہے اس کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص بیماروں کی طرح بن جاتا ہے، اس کے پاس جو بھی چیز آئے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کو وہ شکم سیری، وہ پیٹ اس کا بالکل نہیں بھرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہاتھ دینے والا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ آ گئی، جو آپ نے مجھے سمجھایا مجھے سمجھ آ گئی ہے، آج کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، اپنی کروں گا، کبھی کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں کروں گا۔ حضرت حکیم بن حزام عرض کی، یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اور میں آج کے بعد کسی سے کچھ نہیں لوں گا، نہ ہی لالچ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھا دیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ دیکھو اللہ کے نبی کے صحابی کتنا بڑا یقین، کتنا بڑا ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو آپ نے چیز سمجھا دی ہے کہ لالچ کے بارے میں بالکل آج کے بعد لالچ نہیں کروں گا، حتیٰ کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، چلے جانے سے پہلے، اور میں بالکل ہی لالچ نہیں کروں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور مبارک آیا اور ان کو کوئی چیز دینی چاہی، لیکن حضرت حکیم بن حزام عرض کی کہ مجھے اے صحابی رسول مجھے نہیں ضرورت، میں نہیں لیتا کسی سے ہی۔ حالانکہ وہ لے سکتے تھے کیونکہ اس وقت حکم تھا کہ تقسیم کریں، وہ تقسیم کر رہے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہوتا اللہ کے نبی سے کہ میں کچھ نہیں لوں گا کسی سے، اللہ تعالیٰ جو مجھے دے گا۔ اور حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق دور خلافت آیا اور پھر بھی انہوں نے کوئی چیز نہیں لی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ دور خلافت میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ وصال ہو گیا۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤ آپ بھی میرے ساتھ۔ وہ ساتھ چلتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس 3 روٹیاں رکھی ہوئی تھی تاکہ اگر کسی راستے میں کسی جگہ پہ مجھے بھوک لگے تو میں کھا لوں گا۔ اور جیسے وہ راستے میں چلتے رہے تو وہ ان کو سامان دے دیا، اس کو بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس نے ایک روٹی اپنے پاس چھپا لی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھولی تو دیکھا ان میں سے ایک روٹی کم ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس نے چھپا لی، اس نے لالچ کی کہ میں اپنے پاس رکھ لوں۔ پھر کچھ دیر آگے چلتے گئے، آگے ایک جگہ پہ رکے، ان کو بھوک لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کے بچے کو بلایا کہ وہ آ گیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنایا اور مل کے کھایا۔ جب وہ کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب بتا روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، کہ آپ نے حکم دیا کہ یہ ہڈیاں رکھتے جاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور دعا کی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر واپس چلا گیا۔
پھر آپ نے پوچھا کہ روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، نہیں ہے میرے پاس۔ پھر کچھ دیر آگے گئے، کچھ دیر کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈھیری لگائی مٹی کی، پھر اس کو حکم دیا، اللہ سے دعا کی، وہ سونے کی بن گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، اور 3 حصے کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا ہے، اور آپ نے فرمایا ایک حصہ جو ہے اس کا ہے جس کے پاس وہ روٹی ہے۔ اس نے کہا روٹی میرے پاس ہے، کیونکہ اس کو لالچ تھی کہ اب یہ سونا اگر میں نہیں بتاتا تو یہ سونا مجھے نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تو جا، لالچی انسان کا میرے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے، اور میں لالچی انسان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کو رخصت کر دیا، وہ چلا گیا۔ تو آگے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا آگے 2 چور آ رہے ہیں، تو ان چوروں نے کہا کہ سب خبردار رک جا، تو وہ رک گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز تیرے پاس ہے وہ ہمیں دے دے۔ اس نے کہا میں دیتا ہوں لیکن مجھے کچھ نہ کہیں۔ اس نے بتا دیا کہ میرے پاس یہ 3 ٹکڑے سونے کے ہیں، آپ یہ تقسیم کر لیتے ہیں، میں یہ آپ 2 آپ ہیں اور ایک میں ہوں، یہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ چلو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ تقسیم کر لیا، وہ آگے چلے گئے۔ آگے جا رہے تھے تو ان کو تھوڑی دیر جا کے بھوک لگی، کہ انہوں نے سوچا کہ کہاں سے کھانا منگائیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 2 بیٹھ جاتے، ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ وہ کھانا لے آئے گا۔ جو کھانا لینے کے لیے گیا تو جیسے وہ وہاں پہ پہنچا، اس کے دل میں لالچ آئی کہ میں یہ کھانا لے کے جا رہا ہوں تو اس میں زہر ملا لوں، تاکہ وہ کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے، وہ سونا میرا ہو جائے گا۔ اور ان دونوں نے یہ سوچ لیا کہ جب جیسے وہ آئے گا تو اس کو ہم قتل کر دیں گے، یہ سونا ہمارا ہو جائے گا۔ جب وہ کھانا لے کر قریب آیا تو یہ ان دونوں نے سوچ رکھا تھا کہ اس کو جیسے وہ آئے گا اس کو قتل کر دیں گے۔ جیسے وہ قریب آیا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا اور وہ بھی دونوں مر گئے، اس کو بھی قتل کر دیا، وہ بھی دونوں مر گئے۔ اور کیا ہوا؟ لالچ کی وجہ سے، اللہ اکبر، وہ لالچ کی وجہ سے وہ سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا، نہ ان کے ہاتھ لگا، نہ اس کے ہاتھ لگا، نہ ان دونوں کے ہاتھ لگا، کیونکہ لالچ کا انجام یہ ہوتا ہے، بری لالچ کا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بری لالچ سے بچیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلیں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ امام رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک لبنان کا بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی میرے علاقے میں جو بھی بندے رہتے ہیں، کوئی بندہ میرے علاقے میں غریب نہیں رہے گا، کیونکہ میں سب کو اتنی دولت دوں گا کیونکہ وہ امیر ہو جائیں گے۔ ایک دن ایک فقیر نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح کتنا بڑا امیر ہے بادشاہ، وہ کیسے لوگوں کو امیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے علاقے میں کوئی غریب نہیں رہے گا کیونکہ میں سب کو اتنی دولت دوں گا، وہ امیر ہو جائیں گے۔ وہ جیسے فقیر چلا گیا، وہاں جا کے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، تو جیسے دروازہ اس نے کھٹکھٹایا وہ بادشاہ خود آ گیا۔ اس نے صدا لگائی کہ میں غریب ہوں، حقدار ہوں۔ بادشاہ نے سوچا کہ میرے علاقے میں تو کوئی غریب نہیں ہے، یہ کہاں سے غریب آ گیا؟ پھر وہ باہر آیا خود بادشاہ، اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے چھوٹا سا پیالہ پکڑا ہوا ہے کاسا، کہ وہ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں غریب ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو میرے علاقے میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا میں تیرے علاقے کا ہوں لیکن غریب ہوں۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو اتنا خزانہ دوں گا آپ امیر ہو جاؤ گے۔ پھر وہ خزانہ لے کے آیا، جیسے وہ سونے کے اشرفیاں لے کے آئے، اس نے وہ اس پیالے میں ڈالی، جیسے وہ ڈالتا بادشاہ، اس کی بجنے کی آواز تو آتی لیکن وہ کچھ نظر نہ آتا۔ پھر اس نے کہا اور لے کے آؤ، وہ اور بوریاں لے کے آئے، اس میں بوریاں ڈالتا رہا لیکن وہ اس پہ بجنے کی آواز آئے لیکن نظر کچھ بھی نہ آئے۔ بادشاہ نے پوچھا حیران ہو کے اے فقیر یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ اس فقیر نے کہا یہ جو میرا پیالہ ہے یہ لالچ کا پیالہ ہے، اگر انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، اس کو جتنی بھی دولت دے دی جائے، جتنی دولت مل جائے، اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اور بھی لے آئیں، میرے پاس اور بھی آ جائے۔ اس لیے پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ مجھے سمجھ آ گئی، یہ لالچ کا پیالہ ہے۔ پھر اس نے یہ سبق دیا کہ ہمیں لالچ سے ایسے بچنا چاہیے۔ اگر لالچ کے انسان کرتا رہے تو وہ دنیا کو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، میں غریب ہوں، امیر ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ جب آپ اندازہ کریں، جب اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے تو وہ کیا غریب رہنا تھا، وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ جب سال ہوا تو سال کے بعد اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ اتنا آپ کے پاس دولت ہے، اب زکوٰۃ بنتی ہے، آپ زکوٰۃ دے دے۔ وہ اس کے پاس جب دولت زیادہ آئی وہ لالچ میں آ گیا، اس نے کہا جب زکوٰۃ نکلتی ہے تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔
پھر جب تیسرا سال آیا تو بلکہ دوسرا سال جب آیا اس نے سوچا، اس نے چاہا کہ چلو میں دے کے آؤں، تو جب وہاں پہ دینے کے لیے گیا تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو لالچی انسان ہے، تو جا، ہم تو اس سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ دیکھو اس لالچی انسان کے پاس کیا بچے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اور جب وہ آپ رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے آیا تو وہ لالچی انسان کہ زکوٰۃ میں دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ دور مبارک آیا، خلافت آئی، پھر بھی وہ دینے کے لیے آیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی انکار کر دیا۔ دیکھو اس کا کیا بچے گا انسان کا، جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ناراض ہوں، خلفائے راشدین ناراض ہوں۔ اس انسان کے پاس دولت ہو، جتنا دولت ہو، وہ کس کام کی۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص کے گھر میں ایک ناگن رہتی تھی کہ سونے کا انڈا دیتی تھی وہ روزانہ۔ وہ خوش ہوتا کہ میرے پاس دولت آ رہی ہے، سونے کا انڈا آ رہا ہے۔ کچھ عرصہ وہ دیتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اس کے گدھے کو ڈس لیا، وہ گدھا مر گیا، وہ کام کرنے والا گدھا تھا۔ پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں، لالچ میں آ کے اس نے کہا کوئی بات نہیں، گدھا تو مر گیا لیکن میرے پاس انڈا آ رہا ہے، اگر میں اس کو مارتا ہوں یہ انڈا بھی نہیں آئے گا سونے کا۔ کچھ دن کے بعد اس کے بیٹے کو ڈس لیا، اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ ایک دن افسوس کیا، افسوس کرنے کے بعد اس کو یاد آئی لالچ۔ اس نے کہا یہ اگر میں اس کو مارتا ہوں تو یہ انڈا چلا جائے گا، مجھ سے دور ہو جائے گا، انڈا نہیں ملے گا، اور وہ لالچ کی وجہ سے اس کو دفنا دیا۔ اس کو لالچ کرتا رہا کہ پھر انڈا لیتا رہا اس سے، ناگن سے۔ کچھ عرصہ ہوا گزرا، اس کی بیوی کو اس نے ڈس لیا اس ناگن نے۔ جب اس کو ڈسا اس کی بیوی فوت ہوئی۔ اس نے تھوڑا سا سوچا کہ میرا تو گھر بھی نہیں رہا، اب پہلے میرا گدھا چلا گیا، میرا کام کرنے والا، اس کے بعد میرا بیٹا چلا گیا، اس کے بعد اب میری بیوی چلی گئی، تو میں اس کو مار دیتا ہوں۔ کچھ تو وہ تھوڑا غصہ تھا، لیکن وہ کچھ دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو، کیونکہ لالچ زیادہ تھی اس کے اندر، ذہن میں لالچ زیادہ بھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں یار، چلو انڈا تو آ رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ انڈا بھی آنا بند ہو گیا، وہ ناگن بھی گم ہو گئی۔ دیکھو لالچی انسان کچھ نہیں بچا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی نے اس کو دیکھا بغداد شریف کی گلیوں میں وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو لالچ کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، اگر انسان، ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو پرندے قید ہوتے ہیں وہ بھی لالچ کی وجہ سے قید ہوتے ہیں، روزی تو ان کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ جو جانور، شیر، جنگل کا بادشاہ شیر، وہ بھی قید اسی وجہ سے ہوتا ہے، لالچ کی وجہ سے۔ کوئی چیز اس کو کھانے کی ڈالتے ہیں، وہ کھانے میں جاتا ہے، کھانے کے لیے اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جب یہ پرندے قید ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ لالچ کی وجہ سے قید ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے یہ لالچ سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات لالچ سے بچائے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ کار بتا دیے کہ کیسے لالچ سے بچنا ہے۔ اچھی لالچ کرنی چاہے، بری لالچ سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔